تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے، اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے، تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے، اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے. بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے. جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی. پولیس چل کے آئے گی، گاڑی اسٹارٹ کرے گی، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا. اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی. پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اگر پولیس کی اسپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی، اگر ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پکڑے گی. عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے. تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی، تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے. لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو، اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو، وہاں جب مدد مانگی جائے گی یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے. شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا. یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے، اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ، تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے، جو کوئی بھی کرے گا، پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں، تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا؟ آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں، جب چاہے گا پانی چھوڑے گا، اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا، تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیے ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند، پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا، تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں، ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟
امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ, مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی, اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا, کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے, لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے, نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. تو بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا, حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا, آج کل کی بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن, ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے, میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا, اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ, وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا, نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں. کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے, پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کریں, ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے, موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو؟ اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو, دیے بھی تو اللہ نہیں ہے. تو آپ نے بولا نہ بیٹا, اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جب چاہتا ہے کسی پہ کام لے لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے, اختیار دینا الگ چیز. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھائیں. دیکھو بیٹا یہ جو پین ہے, میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں, جیسے ستار نام ہے بچے کا, میں نے دیکھو ایس سے TTAR لکھ دیا, میں نے پین سے کام لیا ہے. پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے, یہ اختیار ہے پین کے پاس. لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو, تم مجھے کہو گے, پین کو نہیں کہو گے, کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے, جہاں چاہوں میں گھماؤں. پین کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں. پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا,